السلام علیکم حق موجود ہمارے چینل پر آنے والے سبھی ہم سفروں کو خوش آمدید۔ آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، اپنی قیمتی آراء سے روشناس کرتے ہیں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہم آپ سب کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ مالک کریم آپ سب کو روحانیت کے سفر میں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ ہم سفروں ہماری زندگی کا مشاہدہ ہے۔ ہمارے اندر تقاضے پیدا ہوتے ہیں جن میں ہمارا ارادہ و اختیار شامل نہیں ہوتا۔ تقاضا ابھرنے کے بعد ہم اپنا ارادہ و اختیار استعمال کر کے اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے تقاضوں کی ماہیت کیا ہے اور ہم تقاضوں کے زیر اثر حرکت کرنے پر کیوں مجبور ہیں؟ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل سنیے گا تاکہ ذہن میں پیدا ہونے والے انیک ہیجانی سوالات کا تشفی جواب مل سکے۔ زندگی تقاضوں کے دوش پر سفر کر رہی ہے۔ ہمارے اندر تقاضے پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کی تکمیل کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم بھوک رفع کرنے کے لیے غذا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پیاس لگتی ہے تو فوراً ہمارا رجحان پانی کی طرف ہو جاتا ہے۔ ہم کھانا کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، یعنی تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں تسکین مل جاتی ہے اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی تقاضے کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہمارا ذہن اس میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور ہمیں بار بار عدم تکمیل کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اضطراب و پریشانی ہمارے اندر دور کرنے لگتی ہے۔ ہم کوئی بھی کام تقاضے توجہ سے نہیں کر پاتے، بار بار ہماری توجہ بھٹک جاتی ہے۔ تمام تقاضوں کا یہی حال ہے۔ کھانا پینا، خوش ہونا، محبت کرنا، معاش کا کام کرنا، اولاد کی تعلیم و تربیت کرنا، ایثار و محبت، دوسروں کے کام آنا، الغرض زندگی کا ہر عمل کسی نہ کسی تقاضے کا نتیجہ ہے۔ یہ تقاضے دنیا کے ہر آدمی میں پیدا ہوتے ہیں اور دنیا کا ہر آدمی کسی نہ کسی طرح کبھی نہ کبھی جلد یا بدیر ان تقاضوں کی تکمیل کر کے اطمینان حاصل کرتا ہے۔ جسم کے تقاضوں کی طرح انسان کے روح میں بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ روح کے تقاضے انسانی شعور کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ان کی تکمیل ہونی چاہیے۔ روحانی تقاضے اور ان کی تکمیل جسمانی تقاضوں سے زیادہ اہم اور نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ ان کے نتائج جسمانی تقاضوں کے مقابلے میں زیادہ مسلسل اور عظیم الشان ہوتے ہیں۔ ان کی تکمیل کے نتیجے میں انسان کو بہت زیادہ سکون، بہت زیادہ طمانینت کا احساس ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہر فکر کو بھول جاتا ہے۔ سرشاری اور کیف ذہن کا احاطہ کر لیتا ہے۔ چاروں طرف سے خوشی اور خوشی کے لوازمات حصار میں لے لیتے ہیں اور غم کی پریشانی یا مصائب اس کے پاس بھٹکتے نہیں۔ ان روحانی تقاضوں میں سب سے اہم اور سب سے زیادہ بنیادی تقاضا جو ہر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ انسان کو احساس دلاتا ہے کہ اسے مالک کریم سے رابطہ قائم کرنا چاہیے اور ان خوشیوں اور مسرتوں سے بہرہ مند ہونا چاہیے جو اللہ سے رابطے اور قربت کا لازمی نتیجہ ہیں۔ انسان کی روح اس خوشی اور مسرت کے لیے بے قرار ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آدمی اس ذہن کو پس پشت ڈال چکا ہے جو اسے ایسے تقاضوں اور ان کی تکمیل کی اہمیت سے آگاہ کرتا ہے۔ اس نے چند روزہ مادی زندگی کے عارضی تقاضوں کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ جسم فانی ہے اور جسمانی خوشیاں اور غم بھی عارضی ہیں۔ یہ سب جسم کی موت کے ساتھ فنا ہو جائیں گے۔ روح لا فانی ہے، اسی لیے ہر وہ چیز جو روح سے متعلق ہے اپنے اندر لا فنائیت کا پہلو رکھتی ہے۔ روحانی تقاضوں کی تکمیل کے نتیجے میں جو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ کی مسرت و آرام کی ضامن ہوتی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آدمی ان سب باتوں کی اہمیت کو فراموش کر چکا ہے اور اپنی روح سے دور ہو چکا ہے اور روحانی تقاضوں کی تکمیل کی طرف سے لاپرواہ ہو گیا ہے۔ لیکن اس کی روح
اسے اب بھی ان تقاضوں کی تکمیل کی طرف متوجہ کرتی رہتی ہے۔ انسان اسے خواہ کچھ بھی معانہ پہنائے، اسے کسی بھی مفہوم میں قبول کرے، اس کے وجود سے انکار نہیں۔ ہم سفر ساتھیوں، روح کے بار بار خبردار کرنے پر بھی جب ہم اس کی تکمیل نہیں کرتے تو تقاضے کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے، اور یہ وہی رد عمل ہے جو جسمانی تقاضوں کی عدم تکمیل سے پیدا ہوتا ہے۔ اس رد عمل کی کیفیت مذکورہ اولیٰ کیفیت سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی اس کیفیت کو انسان ذہنی انتشار کی صورت میں محسوس کرتا ہے، کبھی بے اطمینانی اور عدم سکون سے تعبیر کرتا ہے، کبھی عدم تحفظ کے احساس کی حیثیت دے دیتا ہے، لیکن یہ سب ایک روحانی تقاضے کی عدم تکمیل کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ وہ تقاضا یہ ہے کہ روح چاہتی ہے کہ آدمی رب تعالیٰ سے قربت حاصل کرے، اس طرح اپنے اصل مقام پر جسے وہ ماضی میں رد کر چکا ہے فائز ہو جائے، اور ہر پریشانی غم سے محفوظ و مامون ہو جائے۔ لہٰذا لازم ہے کہ ہم روح کے تقاضے کی تکمیل کے لیے عملی اقدامات کریں۔ روحانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے دانش رکھنے والے ولایت یافتہ اولیاء اللہ نے جو اسباق ترتیب دیے ہیں ان کو مراقبہ کہا جاتا ہے، اور روح کے سفر میں مراقبے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مراقبہ، جسے انگلش میں میڈیٹیشن کہا جاتا ہے، سنسکرت میں سمادھی، سندھی میں گیان، یہ سب معاملات انسان کی اس تربیت کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ اللہ یا اس مالک کائنات کی تلاش کے سفر میں کچھ گھڑیاں اس کو دینا، عبادات کی صورت میں یا اپنے اندر کی دنیا کی تلاش کی صورت میں۔ ہم سفر ساتھیوں، اگر انسان شعور کے آئینے میں علوم لدنیا کی تصویری عکس دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو تو اس کی ایک بہت ہی سہل ترکیب ہے۔ وہ کسی تاریک گوشے میں جہاں گرمی اور سردی معمول سے زیادہ نہ ہو بیٹھ جائے، ہاتھ، پیروں اور جسم کے تمام اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دے، اتنا ڈھیلا کہ محسوس نہ ہو کہ جسم موجود ہے۔ سانس کی رفتار کم سے کم کرنا ضروری ہے۔ سانس کی رفتار تیز نہیں ہونی چاہیے۔ آنکھیں بند کر لیں اور اپنی ذات کے اندر جھانکنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کے خیالات اور اس کا عمل پاکیزہ ہے تو اس عمل سے اس کا لطیفہ نفسی بہت جلد رنگین ہو جائے گا، اور لطیفہ نفسی رنگین ہو جانے سے شعور کے اندر جلا پیدا ہوتی ہے، اور یہی جلا انسان کو اپنی تلاش میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ہم سفر ساتھیوں، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی آراء سے روشناس کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا خیر اندیش مخلص پرویز۔